يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك. ولد الحبيب مفطونا مكحلا ومدهونا وحاجبا مقرونا ونوره كساك. يا آمنة بشراكي سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. नेमते बेबदल मदीना है,
نعمت بے بدل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، ضبط جذبات لازمی ہے یہاں، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے، اے میرے دل سنبھل مدینہ ہے۔ ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی آمد کا فیض ہے مکہ، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے۔ گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر، گو کہ ہر شہر ہے مدینہ مگر، شہر سرکار المدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے۔ دوست یہ ہے اہتمام عکس کشی، دوست یہ ہے اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، یثرب حال سے نہ ہو غم گی، یثرب حال سے نہ ہو غمگی، مظہری تیرا کل مدینہ ہے، نعمت بے بدل مدینہ ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز ناظرین، ماہ رمضان یہ اللہ کریم کا بہت بڑا تحفہ ہے۔
شعبان سے رمضان کی طرف سفر یہ ایسے ہی ہے جیسے مکانی اعتبار سے ہم مدینہ طیبہ سے مکۃ المکرمہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ شعبان کی جتنی ساعتیں ہیں ان کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات گرامی کی طرف منسوب کیا، اور رمضان المبارک کی جتنی ساعتیں اور جتنی گھڑیاں ہیں ان کو آپ نے اللہ کریم کی ذات گرامی کے ساتھ منسوب کیا۔ ارشاد فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اور رمضان المبارک کے بارے میں قرآن مقدس میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ برکت والا اور یمن و سعادت سے بھرپور مہینہ ہے جس میں اللہ کریم نے اپنی آخری کتاب قرآن مقدس نازل فرمائی ہے، اور اسی مہینے میں اللہ کریم نے اہل ایمان کو صیام کا یعنی روزوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ اب یہاں اگر اسلوب دیکھا جائے قرآن مقدس کا تو اس کے اندر اتنی اپنائیت ہے، اتنا انس ہے، اور اتنا پیار اور پیار کی مٹھاس اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ کریم نے بہت ہی دلربا انداز میں اپنے بندوں کو مخاطب کیا ہے۔ ویسے قرآن مقدس میں انسانیت کو 3 طرح سے مخاطب کیا گیا ہے۔ کہیں بیگانوں کو مخاطب کیا تو فرمایا یا ایھا الکافرون، اور جہاں اپنے بیگانے سب جمع تھے تو وہاں فرمایا یا ایھا الناس، لیکن جہاں خالص اپنے لوگ موجود تھے تو ان کو اللہ کریم نے خطاب فرمایا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کی دولت اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہوں، اے فریفتگان جمال مطلق، اے میرے پیار کی دولت اپنے سینے میں محفوظ رکھنے والوں، میں تم سے مخاطب ہوں۔ تو اس خطاب کے اندر اتنی لذت ہے کہ اسی لذت میں اگر انسان گم ہو جائے تو ماہ رمضان کے روزوں کی تلخی اس کو بھول جائے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن مقدس کی تلاوت فرماتے تو جب ان کلمات کے اوپر پہنچتے جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے تو آپ بے ساختہ آپ کی زبان سے نکلتا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں، اے میرے اللہ میں حاضر ہوں۔ تو اتنی چاشنی ہے ان الفاظ کے اندر، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی اللہ کریم نے تسکین کا سامان بھی وہاں پہنچایا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے۔ تو اس میں جو سطح ذہن کے اوپر ایک سوال وارد ہو رہا تھا کہ کیا میری بساط میں ہے کہ میں اتنی دیر بھوکا رہوں گا اور اتنی دیر پیاسا رہوں گا؟ کیا میں روزے کی مشقت برداشت کر پاؤں گا؟ کیا میرے بساط اور میری اوقات میں ہے کہ میں یہ مشقت برداشت کر پاؤں گا؟ تو اللہ کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ یہ صرف تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں کیے گئے بلکہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ اب اس کے بعد اس کی علت بیان فرمائی، اس کا فلسفہ بیان فرمایا، اور اس کی مقصدیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہیں بھوکا اور پیاسا رکھا جا رہا ہے اس میں فقط تمہیں کمزور کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے جو فلسفی کار فرما ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ سو اس لحاظ سے ہم پورے ماہ رمضان کو تقوی کا مہینہ کہہ سکتے ہیں۔ اب تقوی ہے کیا؟ تقوی کی تعریف کیا ہے؟ حضرت امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تقوی کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں جانے سے اللہ کریم نے روکا ہے وہاں کبھی بندہ نظر نہ آئے، تو اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اور بندہ کیوں اس کی تعمیل کیوں کرتا ہے
کہ جہاں مجھے حکم دیا گیا ہے جانے کا وہاں میں نے ضرور جانا ہے، اور جہاں سے روکا گیا ہے وہاں میں نے بالکل نہیں جانا، اصل میں اس کے پیچھے جو احساس کار فرما ہے وہ یہ ہے کہ کہیں میرا مالک مجھ سے روٹھ نہ جائے، اس لیے کہ میرا اور میرے رب کا جو تعلق ہے وہ محب اور محبوب کا تعلق ہے، وہ طالب اور مطلوب کا تعلق ہے۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کریم نے فرشتوں کو حکم ارشاد فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتے تو سجدے میں گر گئے لیکن شیطان اکڑ گیا۔ تو وجہ یہ تھی کہ شیطان نے اللہ کریم کو معبود تو سمجھا تھا لیکن اس کا محبوب نہیں تھا، اس نے اللہ کریم کو اپنا محبوب نہیں بنایا تھا۔ تو فرشتوں نے اللہ کریم کو اپنا معبود بھی سمجھا تھا اور اپنا محبوب بھی سمجھا تھا۔ جب اشارہ ہوا تو انہوں نے کہا مجھے سجدہ کرنے سے کام ہے، جو وہاں نہیں تو یہاں سے، جہاں تو حکم دے گا ہم وہاں سجدہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ کریم نے پھر ان کو نواز دیا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ماہ رمضان جو ہے یہ تقوی اور خود احتسابی کا مہینہ ہے۔ تو تقوی جب مل جاتا ہے تو پھر کیا ملتا ہے؟ یعنی تقوی مل گیا تو کیا حاصل ہوا؟ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا، فضیلت والا، کرامت والا، بزرگی والا، شان والا وہ انسان ہے جس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہے۔ باقی جتنے امتیازات تھے وہ سارے کے سارے اسلام نے مٹا دی، رنگ و نسل کے امتیازات، لسانیت کے سارے امتیازات اور جغرافیائی جتنے امتیازات تھے وہ سارے مٹا کے صرف ایک وجہ فضیلت ایک وجہ فضیلت قائم فرمائی، اور وہ یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے کوئی بندہ اتنا ہی زیادہ برگزیدہ ہوگا جتنا اس کے پاس تقوی کی دولت نصیب ہوگی، جس کے پاس جتنی اس کے پاس تقوی کی دولت موجود ہوگی۔ اب ایک مقام پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس بندے نے ایمان کی چاشنی کے ساتھ اور خود احتسابی کرتے ہوئے جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور اس کی راتوں کو قیام کیا تو اس کے سارے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماہ رمضان ہمیں دو چیزیں دینے کے لیے آتا ہے، ایک تو ہمیں تقوی کی دولت دیتا ہے اور ہمیں اللہ کے حضور معزز بنا جاتا ہے۔ ماہ رمضان ہمیں خود احتسابی کا ایسا ملکہ عطا فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں اللہ کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور ایک بندے کو اگر معافی مل جائے، اس کو گناہوں سے اس کو چھٹکارا مل جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس ماہ رمضان میں اللہ کریم نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مقدس کی تلاوت ہے، اس کا اتنا ثواب ہے اور اتنا اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کریم نے مزہ رکھا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تیرا دل کرے کہ تو اپنے رب سے باتیں کرے تو نماز پڑھ لیا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ تیرا رب تجھ سے باتیں کرے تو پھر قرآن مقدس کھول کے بیٹھ جاؤ اور قرآن مقدس پڑھو۔ تو ماہ رمضان میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنی چاہیے، درود پاک پڑھنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، اور ان گھڑیوں کو جتنا بہتر سے بہتر انداز میں ہم صرف کر سکتے ہیں اس انداز میں صرف کرنی چاہیے، تاکہ کل جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو ہمیں کف افسوس نہ ملنی پڑے، ہمیں یہ نہ کہنا پڑے کہ اوہو میرے پاس تو بڑا وقت تھا تو میں نے اس کو ضائع کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہمیں وقت کی قدر کو پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔
وسلم